ولا مقابل له ولا مناظر له
حاضرین محترمین مخلص مسلم موحد بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل نے دنیا کائنات کا سب سے زیادہ عزت اور رفعت والا انسان مومن کو ذکر فرمایا ہے۔ اتنی بڑی عظمت ہے مومن انسان کی اللہ کے دربار کے اندر کہ کائنات کے اندر اللہ فرماتے ہیں ایک پلڑے میں ساری دنیا کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر مومن انسان کو رکھا جائے تو مومن انسان والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اتنی عزت اتنی قدر و منزلت اللہ کے دربار میں مومن انسان کی اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ ساری دنیا سے زیادہ افضل مقام، عزت والا مقام، حرمت والا مقام ہے جو بیت اللہ ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، نہ دیوبندی کا، نہ بریلوی کا، نہ اہل حدیث کا، نہ مقلد کا اور نہ حضرت غیر مقلد کا، کسی کا اختلاف نہیں۔ دنیا کا ہر کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہوانے والا مدعی اسلام اس بات کو مانتا ہے کہ بیت اللہ سب سے زیادہ اونچے مقام والی جگہ ہے۔ اللہ کے پاک رسول محمد رسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو۔ ایک بات اس کہنے سے 80 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حرم کے سامنے کھڑے ہوئے اور بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، وہ بیت اللہ انت اعظم حرمت عند اللہ کے نزدیک تیری بہت زیادہ حرمت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے۔ لیکن المؤمن اعظم حرمت منک عند اللہ، مومن اتنی عزت اور حرمت والا ہے کہ تجھ سے بھی زیادہ حرمت اگر اللہ کے دربار میں ہے تو مومن مسلمان کی حرمت کی۔ آج ہمارے پاس چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، مسجدوں میں، محافل میں، میلادوں میں، عرسوں میں، وسیلوں میں، ہیلوں میں، تسہیلوں میں، جمعوں میں، جمعراتوں میں ایمان تقسیم ہو رہا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں مومن ہوں، میں ایماندار ہوں۔ سود کھانے والا ہے تو وہ بھی کہتا ہے میں، بولو نا یار،
میں ایماندار ہوں. شرابی کبابی ہے تو وہ بھی کہتا ہے میں ایماندار ہوں. مشرک ہے تو وہ بھی کہتا ہے میں ایماندار ہوں. بدعتی ہے تو وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں، میں ایماندار ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر کی اتنی اطہر اور اعلیٰ اور ستھری زبان سے یہ جو جملہ نکلا ہے کہ بیت اللہ تجھ سے مومن کی عظمت اور مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے اللہ کے دربار کے اندر، تو معلوم ہوا کہ قبر چٹ کی حرمت اللہ کے دربار کے اندر بیت اللہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. ختم تیجے ذاتے جمعراتے کھانے والے کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے پیغمبر جو فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ سے مومن کی حرمت زیادہ ہے، تو معلوم ہوا مومن بڑے مقام والی کوئی ہستی ہے جس کی حرمت کو اللہ بیت اللہ سے زیادہ فرما رہا ہے. قبریں چاٹنے والا بیت اللہ سے زیادہ حرمت والا ہو سکتا نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے جو اتنا مقام اللہ کے دربار میں بیان فرمایا ہے کہ بیت اللہ تجھ سے بھی مومن کی زیادہ حرمت ہے. اب ایمان سے بتاؤ وہ مومن کتنے مقام والا ہوگا جس کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ کتنا پاک ہوگا، کتنا ستھرا ہوگا. طیب تو میں اس کو نہیں کہہ سکتا، وہ اطیب الاطیبا ہوگا، پاک اور لوگوں میں سے بھی زیادہ پاک اور ستھرا ہوگا، جس کو خود اللہ اپنے پیغمبر کی زبان سے بیت اللہ سے زیادہ حرمت اور عزت والا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر بتا رہے ہیں کہ بیت اللہ سے بھی زیادہ اعلیٰ، زیادہ عظیمت والا، زیادہ حرمت والا، زیادہ عظمت اور رفعت والا ہے تو مومن ہے. معلوم ہوا یہ مومن بہت بڑے کمال والا انسان ہے. اور یہ وہ ایمان نہیں ہے جو قبروں پہ تقسیم ہو رہا ہے. یہ وہ ایمان نہیں ہے جو جمعے کپوں پہ تقسیم ہو رہا ہے، جو قاضیوں پہ تقسیم ہو رہا ہے، گھوڑوں پہ تقسیم ہو رہا ہے. یہ وہ ایمان نہیں ہے. وہ ایمان ہم نے قرآن سے پوچھنا ہوگا. کہاں سے؟ قرآن کریم سے. ایک تو ہم تھوڑے بہت بڑا جب قرآن سے ایمان بیان کرو تو لوگ کہتے ہیں اچھا وہ پھر کتنے زیادہ مولوی ہیں، کتنے زیادہ علماء ہیں، وہ نہیں سمجھتے. ان کو سمجھ نہیں آئی ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے. ہم کہتے ہیں ان آیات کا ترجمہ انہی مولویوں کا دیکھ لو، انہی علماء سے پوچھو ان آیات کا معنی کیا ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے، ان کی تشریح کیا ہے، ان کی تفسیر کیا ہے. قرآن کی آیات کی تشریح اور تفسیر میں ہیر ہو سکتی ہے، کر سکتا ہے مولوی، لیکن آیات کے ترجمے میں ہیر نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اسی لیے قرآن والا تحفہ جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. یہ کیا ہے؟ خوشخبری ہے. جب قرآن کی آیت پڑھو مولوی اور پیر کے ماتھے پہ وٹ پڑ جائے تو سمجھو کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. اللہ ایمان سے بتاؤ. اللہ کے پاک پیغمبر جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیت اللہ سے زیادہ حرمت اور عزت ہے اللہ کے دربار میں. خود بتاؤ، آپ فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو، وہ مومن کتنی شان والا مومن. کیا یہ 11ویں کھانے والا، غیر اللہ کے نام پہ بکرے اور سانڈ دینے والا مومن ہو، یا مردوں کو زندے سمجھ کے ان سے مدد مانگنے والا مومن ہو؟ یہ مومن نہیں ہے. یہ وہ مومن ہے جسے اللہ کا قرآن مومن کہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین، او لوگو آؤ میرے پیغمبر نے جو تمہیں مومن کا مقام بتا دیا ہے، مومن کی عظمت اور رفعت بیان کر دی ہے، بتا دی ہے. شوہر کا بونی کے مسجد بلال میں جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والے مسلمانوں، کیا تم وہ مومن بننا چاہتے ہو کہ
سنو کان کی کھڑکیاں کھول کے دل میں اتارو، ادھر سے ڈالنے اور ادھر سے نکالنے کے لیے اللہ کریم فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین، بے شک میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں ایمان والے وہی لوگ ہیں ان کے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ انما جہاں پہ آ جائے انما حسن یا ہوتا ہے، اور جہاں پہ حسن ہو جائے اس کا معنی یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے وہی لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر خشیت طاری ہو جاتی ہے، ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور لرزہ طاری ہونے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، میرا قرآن بعض بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ ایک سورت میں تمہیں تفسیر نہ ملے، دوسری سورت کو چلے جاؤ، دوسرے مقام پہ میرا قرآن تمہیں بتا دے گا یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ اور 23واں پارہ ہے، 23ویں پارے کے اندر اللہ کریم نے سورہ زمر کے اندر بتایا ہے، اور سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، او لوگو اللہ نے احسن بات نازل فرمائی ہے، اللہ نے احسن حدیث نازل فرمائی ہے، سب سے زیادہ بہترین حدیث نازل فرمائی ہے تو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر بھی فرماتے ہیں ان احسن الحدیث کتاب اللہ، او لوگو سب سے زیادہ بہترین حدیث اللہ کا قرآن ہے، بہترین حدیث اللہ کا قرآن ہے۔ لہذا یوں نہ کہا کرو جناب قرآن کچھ کہتا ہے حدیث کچھ کہتی ہے، قرآن کو کہتا ہے حدیث اور کہتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کی حدیثوں کو اٹھا کے اس حدیث سے معتاد کرنا ہوگا، اس کے ضمن میں لے کے آنا ہوگا۔ یہ قرآن قسمت کی ہے، یہ ایسی حدیث ہے جو ساری دنیا کی حدیثوں کے اوپر فیصلہ کرنے والی ہے اور کنٹرول کرنے والی ہے۔ قرآن کے اوپر کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، قرآن ساری دنیا کی حدیثوں پہ کنٹرول کرنے والا۔ حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باپ۔ حدیث کا معنی باپ۔ اصطلاح کے اندر مشہور یہ ہے کہ رسول اللہ کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے، اور اصطلاح عام کے اندر ہر ایک کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ بھی ہے کہ جس نے کوئی ایسا قول یا فعل میری سنت اور میرے طریقے کے اندر اختیار کیا لایا جو میری حدیث میں میری شریعت میں نہیں تھا، اس کا وہ عمل مردود ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ حدیث یہ بات، لیکن اصطلاح شریعت کے اندر حدیث نبی کی بات کو کہا جاتا ہے۔ تو ساری دنیا کی باتیں آ جائیں، پیر کی آئے، مولوی کی آئے، علی کی آئے، ولی کی آئے، فقیر کی آئے، نبی کی آئے، تمام کی باتوں کو لے کے آنا ہے تو قرآن کی کسوٹی میں لے کے آنا، قرآنی کٹیرے میں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ نزل احسن
ہے، اس کی آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، مثانیہ دہرائی جانے والی ہے، وہی جو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے باتیں نازل فرمائی تھی وہ سارے قرآن کے اندر دہرائی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتی ہیں تقشعر منہ جلود الذین، اس سے ڈر جاتے ہیں، اس سے کانپ جاتے ہیں دل جو چمڑے، جلود الذین ان لوگوں کے چمڑے، یخشون ربہم جو ڈرنے والے کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے اوپر جب اس کتاب کی باتیں پڑھی جائیں ان کے چمڑے ڈر جاتے ہیں، ان کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے وجود پہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کانٹے چبھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر نرم ہو جاتی ہے ان کے چمڑے بھی، نرم ہو جاتی ہے ان کے دل بھی، ذکر اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف ہر وقت وہ مائل رہتی ہے، تو اللہ کی قرآن کی طرف مائل رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا قرآن آئے، اللہ کے قرآن کا حکم آئے تو ہم آنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہمارے ماننے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں، پھر اللہ فرماتی ہیں ذالک حدود اللہ، یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اس کے ساتھ اللہ ہدایت دیتا ہے جس بندے کو اللہ کی چاہت ہوتی ہے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہو گیا جن لوگوں کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خشیت الہی ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہی اللہ کے قرآن سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور جو قرآن سے ڈرنے والے نہیں ہوتے ان کے اندر رتی ایمان کی، ان میں ایمان کی رتی بھی نہیں ہوتی۔ بے شک وہ اس کو اٹھا کر قبرستان بھی لے جائیں، صبح شام اس کی تلاوتیں بھی کریں۔ کئی کو تمہیں نے دیکھا ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کہ یہ کام لگا، یہ کام نہیں آئے گا، یہ کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو نے اگر کوئی کاروبار کیا ہے تو 1 کلو کا نیز بھی تجھے پتا ہے، اور اگر کوئی کاروباری ہے تو بیچتا ہے کوئی چیز تو 1 پاؤ چھکاک کا تجھے حساب پتا ہے۔ اللہ کے قرآن کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتی ہے کہ ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب تو تلاوت کرتا ہے میرا پیغمبر ان کے اوپر میری آیتیں تلاوت ہوتی ہیں، او ہر مخاطب پڑھنے والے، ہر قاری قرآن اور ہر فائز قرآن اور ہر داعی قرآن کو تلاوت کر رہا ہے، جب تو ان کے اوپر میری آیتیں پڑھتا ہے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور ہی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں قرآن پڑھنے والا پڑھتا نہ تھکے، میں سنتا نہیں تھکوں گا، جتنا قرآن پڑھ جائے مجھے قرآن
والے آج ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ان کا ایمان تو دیہاتیوں والا ایمان ہے۔ کیسا ایمان ہے؟ دیہاتیوں والا ایمان۔ جیسے قرآن نے اللہ کے پاک پیغمبر کے دور کے کچھ لوگوں کے ایمان کا ذکر کیا سورہ حجرات کے اندر۔ یہ میرے سامنے سورہ حجرات ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ ان لوگوں کا، دیہاتیوں کا ایمان ذکر فرما رہے ہیں، اور یہی ایمان یہاں ہمیں بھی نظر آ رہا ہے روزمرہ مشاہدے کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب، دیہاتی کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، جیسے ہمارے پاس کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ اچھا جناب نماز پڑھتے ہو، یہ نماز تو جمعے سے شروع کروں گا، لیکن ہوں میں مومن۔ اچھا جی روزے رکھتے ہو، یہ روزہ تو نہیں رکھ سکتا لیکن میں مومن ہوں۔ اچھا زکوٰۃ کے قائل ہو، جی زکوٰۃ لینے والوں میں قائل ہوں، دیتا نہیں ہوں لیکن مومن ہوں۔ اچھا جناب شریعت کے احکامات کے قائل ہو، جی 11ویں بھی کر لیتے ہیں، 12ویں بھی کر لیتے ہیں، 13ویں بھی کر لیتے ہیں، میلاد بھی منا لیتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگا دیتے ہیں، دیگیں بھی پکا دیتے ہیں، سبیلے بھی لگا لیتے ہیں، دعائیں بھی ہو جاتی ہیں، درود بھی ہو جاتے ہیں، ختم بھی ہو جاتے ہیں، مدرسوں میں جا کے ہر مہینے کالا بکرا ذبح کر کے بھی دے دیتے ہیں۔ کالا بکرا، اس دفعہ منڈی میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ آدمی کالا بکرا تلاش کر رہا ہے۔ گھر سے عورتیں کالا بکرا مان لیتی ہیں، گھر سے کالا بکرا کیا کرتی ہیں، میرا یہ کام ہو گیا تم کالا بکرا ذبح کرو، تو پھر وہ خامن بیچارہ منڈی میں پھرتا رہے، کالا نہ ملا تو پھر اسے ذبح ہونا چاہیے، کالا بکرا تو پھر ہو گیا۔ یا پھر ہمارے پاس مشہور یہ ہوگا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو ہم سنڈا ذبح کریں۔ بڑی پرانی بات ہے، اسی ہماری ہری پور کی منڈی کے اندر ایک آدمی مجھے کہتا ہے، وہ سنڈا نہیں تھا، کٹا سا تھا، مجھے کہتا ہے یہ سنڈا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا شاید اس میں جیمس کے اوپر شک ہوگا۔ میں نے کہا جی ہے تو یہ نر ہے؟ میں نے کہا نہیں یہ سنڈوں میں داخل ہے۔ میں نے کہا سنڈوں میں داخل نہیں ہے، یہ کھٹوں میں داخل ہے۔ میں نے کہا کیوں اتنا کیوں آپ تفصیل کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی گھر والوں نے سنڈا بنایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھگتو پھر۔ ہاں اللہ اکبر۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صدقہ کر دیا کرو، منت نہ مانا، جو کچھ میسر ہو صدقہ کر دیا کرو، لیکن منت، ہاں جب بندہ مشکل میں ہوتا ہے بڑی لمبی چوڑی منتیں مانگتا ہے، سنڈا ذبح کروں گا، اونٹ ذبح کروں گا، بکرے ذبح کروں گا، فلاں کروں گا، اور جب وہ مشکل ختم ہو جاتی ہے، آسانی آ جاتی ہے، تکلیف بھول جاتا ہے، پھر کہتا ہے جی گنجائش نہیں، اب کیا کروں؟ تو مانے کیوں تھا؟ اللہ تمہاری کثرت مال کے اوپر نہیں جاتا ہے، اللہ کو اخلاص کی ضرورت ہے تمہارے اندر۔ اخلاص کتنا ہے؟ اللہ نہ گوشت کھاتا ہے نہ اسے خون کی ضرورت ہے، اسے تو تمہاری خلوص نیت کی ضرورت ہے۔ ہاں اللہ کریم فرماتی ہے وہ کہنے لگے آمنا یا رسول اللہ، ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں۔ اللہ فرماتی ہے قل میرا پیغمبر، فرماؤ میرا محمد، فرماؤ میرا محمد، قل جل میرا پیغمبر میرا قل، قل کہہ دے ان کو، فرما دے۔ اللہ کیا فرماؤ؟ اللہ فرماتے ہیں لم تؤمنو، تم ایماندار نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو ہم اسلام قبول کیا ہے، ہم اسلام
इंशाअल्लाह हजारों में से 1 2 3 4 10 तक निकल आए तो निकल आए, वरना दावा तो ईमान का है लेकिन ईमान दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। रास्ते में 1000 का नोट पड़ा है, ये चलते चलते देख रहा है दाएं बाएं मुझे देख तो कोई नहीं रहा है, उस पे पहले पाँव रखता है, पाँव रख के देखता है कि कोई देखता है कि नहीं देखता, उसके बाद उठा के जेब में डालता है। लम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल, ये जब भी देता है अपने घर के अंदर पलाव खाता है, इसका पड़ोसी पता नहीं है पानी के साथ भी उसे खाना मुयस्सर है कि नहीं है। लम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, अभी तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ है। ये हर लिबास के ऊपर नई कोट का लिए सिलवा लेता है, नया कोट सिलवा लेता है, खुशबुएं लगाता है, 4-4 हजार रुपए का एक एक खुशबू इसके लिए आती है, परफ्यूम इंग्लैंड से मंगवाता है, अमेरिका से मंगवाता है, बर्तानिया से मंगवाता है, दूसरे ममालिक से, जापान से, लंदन से, कनाडा से मंगवाता है, लेकिन इसको इतना पता नहीं है मेरे मोहल्ले के अंदर फला गरीब का बच्चा है, उसके कपड़ों में पेबंद लगे हुए हैं, वो गरीब है, उसका बाप रेडी तो लगा रहा है, 2 वक्त की रोटी बच्चे को मुयस्सर नहीं है, तेरे वजूद पे 5000 की 10,000 की परफ्यूम की ऊपर अल्लाह की लानत पड़ रही है। लम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों के अंदर अभी तक ईमान दाखिल नहीं हुआ है। तुम इस्लाम का दावा तो कर सकते हो, ईमान का दावा इतना आसान है ईमान। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया बैतुल्लाह तू बड़ी इज्जत वाला है, लेकिन अल मुमिनु अज़मु हर्मतन मिनका इंदल्लाह, मोमिन की तुझसे ज्यादा इज्जत है अल्लाह के दरबार में। सुभान अल्लाह, ये मोमिन है जो चौकों में अल्लाह कितनी मिसालें दूं, किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं, इतना आसान नहीं है ईमान। ईमान इतना मुश्किल है, 4 तरफों से आंधी चल रही हो, उस चलती हुई आंधी के अंदर चिराग को लेके जाना है, चिराग बुझने ना पाए, इतना आसान ईमान नहीं है। बैतुल्लाह से हुर्मत ज्यादा हो रही है, हरम से हुर्मत ज्यादा हो रही है। बैतुल्लाह तो इतने मकाम वाला है, उसका नाम ही हरम है, उसके अंदर को कहीं दूर कभी गुनाह का शायबा नहीं है। जो उस हरम के अंदर चला जाता है, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया ऐसे हो जाता है कि अन्नहु वुलिदत उम्मुहुल, जैसा कि आज उसकी मां ने उसे पैदा किया। सुभान अल्लाह, उस घर के अंदर जाने से गुनाहों से बंदा पाक हो जाता है, इतनी अजमत वाला है। तो अब जिस मोमिन के बारे में अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि उस बैतुल्लाह से उस मोमिन की इज्जत ज्यादा है, हुर्मत ज्यादा है, तो क्या ये सूदखोर मोमिन की बात हो रही है? खुद अपने आप का अपना मुहासबा करो, देखो अपने आप को कुरान की नजर में कितने मोमिन हैं, कहां पे मोमिन हैं। अल्लाह करीम फरमाती है क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन कामयाब हो गए, मोमिन कामयाब हो गए। और कसमियाब जुमला अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, कसम उठाई है अल्लाह ने। अल्लाह फरमाती है क़द, पक्की बात है, अफ़लहल मुमिनून, मोमिन कामयाब हो गए। अल्लाह मोमिन कौन है? अल्लाह फरमाती है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो जो अपनी नमाजों के अंदर खाशिऊना खुशू कर दे, खाशिऊना डरते
کو رواج سمجھ کے ادا نہیں کرتے. کئی تو نماز کو یوں پڑھتی ہیں جیسے کوئی کام ختم کرنا ہو. نہ رکوع کا پتہ چلتا ہے، نہ سجدے کا پتہ چلتا ہے، نہ قوم اور جلسہ و قیام کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کے سلام کا پتہ چلتا ہے. اللہ کی بات پیغمبر کے صحابہ کرام کی بات سنو لوگوں. ان کی نمازوں کا کیا نمونہ تھا، ان کی نمازوں کا کیا کیفیت اور حالت تھی. جب صحابہ کرام نماز کے اندر کھڑے ہوتے تھے، ان کے سروں کے اوپر کئی دفعہ پرندے آ کے بیٹھ جاتے. اتنی حرکت نہ ہوتی کہ وہ پرندہ پڑھنے پائے. جب رکوع ہوتا تب پرندے کو پتہ چلتا کہ میں درخت پہ نہیں بیٹھا ہوں، کسی انسان کے سر پہ. سبحان اللہ. اللہ ایک آج کے مسلمان کی نماز، اور یہ مومن ہے. یہ کون ہے؟ مومن. اس کا منہ موڑا ہوا ہے. مومن تو نہیں ہے، مومن ہے. اللہ یہ ایمان سے بھی پیدل ہے. ایمان سے پیدل ہے بالکل. اور پیدل والا ایمان بھی مل جائے آج کے دور میں تو یہ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی نماز کے خشوع کا دوسرا نمونہ، جب جنگ ہو جاتی، جہاد ہو جاتا، کسی موقع پہ کسی صحابی کے وجود میں کوئی تیر لگ جاتا، تیر لگنے کے بعد تیر کا ٹوٹا اندر رہ جاتا، حالت نماز کے اندر صحابی کھڑا ہوتا، دوسرے صحابی کو کہتا جب میں نماز کے اندر ہوں اس وقت میرے وجود سے یہ تیر نکال لینا. نماز میں اتنے محو ہو جاتے، اتنے گم ہو جاتے، وہ تیر کے نکالنے کا انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. سبحان اللہ. اور آج میری نماز صبح سے لے کر شام تک جتنا کاروبار کیا سارا حساب نماز میں. کتنے آئے ہیں، کتنے گئے ہیں. 5 روپے کا فلاں کو دیا ہے، 10 کو فلاں کو دیا، اتنا قرضہ فلاں کو دینا ہے، اتنا فلاں سے لینا ہے. سارا جمع تفریق عشاء کی نماز میں کر کے سو. اللہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یہ بھی مومن کی علامت و نشانی ہے. جب لغو بات کو دیکھتا ہے، جب بےہودہ بات کو دیکھتا ہے، عن اللغو معرضون، بےہودہ بات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہتا یارو کہیں سے ڈھول بجنے کی آواز آ رہی ہے، چلو دیکھتی ہے کام میں تماشا ہے، دیکھتی ہے کام میں شادی ہے، دیکھتی ہے کام میں ڈھول بج رہا ہے. نہیں نہیں، عن اللغو معرضون. آج دنیا میں تیرے کان کے لیے شیطان نے اس کو مزین بنا دیا ہے. اس ڈھول کی آواز تھا تیرے کانوں کو اچھی معلوم ہو رہی ہے، لیکن اللہ فرماتی ہے زین لہم الشیطان عملہم. شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے پیش کیا. ورنہ یہ ڈھول جب تیرے کانوں کے قریب آ جاتا ہے پھر تیرے کانوں کو کھاڑتا ہے، یہ تیرے کان پھٹتی ہیں، اللہ کا کھانا کی جاتی ہیں. دور سے تھے، تو نے اس کی طرف رغبت کی ہے، اس وقت تو تیرے اوپر شیطان کا حملہ تھا. اور جب تو گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، اب شیطان تجھ سے بھاگ گیا، تجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنی بڑی گندگی تھی. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. مومن لوگ ہوتی ہے جو نماز فاعلون، جو زکات کے
ایک اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور دوسرا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. ان دو کی ضمانت تم دو جنت کی ضمانت میں محمد دیتا. والذین هم لفروجهم حافظون، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اکبر. موضوع بہت ہی طویل موضوع ہے، وقت قلیل ہے. اس کا اگلا حصہ بھی تقریباً اس میں کم از کم 2 جمعے لگ سکتے ہیں. 2 جمعے اس میں لگ سکتے. اس لیے وقت کم ہے، آج کے لیے اتنا کافی. لیکن یاد رکھیے کہ مومن کی نشانیاں ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ کا قرآن جب سنتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے. اذا تلیت علیہ آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اس پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں ان کا ایمان اور زیادہ کمال پکڑتا ہے، عروج پہ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. یہ ان کی علامت ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں جو نماز کے اندر عاجزی کرتے ہیں، خشوع کرتے ہیں، بڑے ٹھہر کے نماز کو ادا کرتے ہیں، جو لغو باتوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ کو عام کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.